اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بہن بے خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما، سب کے وظائف کو، دعاؤں کو، حاجات کو، ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے 14 رجب جمعۃ المبارک کا ایک خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ اتنا مختصر عمل ہے، صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اس دن کی برکت سے قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ دن ہے، 14 رجب جمعۃ المبارک کا وہ دن ہے جس کا انتظار پورا سال لوگ کرتے ہیں۔ انتہائی پرتاثیر، انتہائی طاقتور عمل ہے، انتہائی مختصر عمل بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ ایک تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو فیض یاب کرے گا، آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ اسی دن اللہ پاک آپ کو خوشخبری دے گا۔ اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی اگر نہیں ملا وظائف سے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل سے آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر آ جائے گی، آپ کے رزق میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، آپ کے اوپر اگر قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ 14 رجب کا یہ جو وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی عزیز جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس عمل سے بہت سے لوگوں کے گھروں کو آباد کیا، جن کے گھروں میں بے رونقیاں تھیں ان کے گھر میں اللہ پاک نے رونقیں پیدا کی۔ رزق کی بے برکتی تھی تو رزق کے اندر برکت عطا فرمائی، اگر قرضہ تھا قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک دفعہ آپ صرف ایک تسبیح آج کے دن یہ پڑھ لیں، جمعۃ المبارک والے دن صبح نماز فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فوراً اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک پابندی ہے، آپ نے مغرب سے پہلے اس عمل کو ختم کرنا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد جو ہے وہ جمعے کا دن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس تسبیح کی برکت سے، کیونکہ یہ جمعے والا دن بھی ہے اور 14 رجب کی برکت کا جو ہے یہ جو وظیفہ ہے، 14 رجب جو ہے ایک خاص دن ہوتا ہے، ہر دن کے اعتبار سے، رجب کے ہر دن کے اعتبار سے ایک خاص وظیفہ اور ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ تو 14 رجب والے دن جمعۃ المبارک آتا ہے، تو اس دن کا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں، تمام مائیں بہنیں انتظار کرتی ہیں کہ وہ دن کب آئے، ہم اللہ سے اپنی ضروریات کو اور اپنی حاجات کو منوا سکیں۔ عمل خاص انتہائی مختصر ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ بیٹھ کے فوراً کر سکتے ہیں، چند منٹوں میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ نے اس عمل کے بعد اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھیں گے، معجزات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، 24 گھنٹوں میں آپ کو اپنی زندگی میں معجزات نظر آئیں گے اس عمل خاص کی برکت سے۔ آپ نے سب سے پہلے عمل خاص بتانا چاہوں گا، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی دعا ہو، آپ نے اول و آخر درود کا استعمال کرنا ہے۔ درود ابراہیمی ہے، شارٹ درود ہو، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وقت کو بچانے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں، آپ نے مقدار کے اعتبار سے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام، اسم اعظم ہے، انتہائی مقدس اسم اعظم ہے، انتہائی طاقتور اسم اعظم ہے، ان کو آپ نے ایک خاص طریقے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، آپ ذرا اس کو غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا باسطو، یا باسط، یہ اللہ کا بڑا پیارا نام ہے، رزق کی دولت کے اعتبار سے اس نام کو استعمال کیا جاتا ہے، یا باسط۔ اور دوسرا نام جو ہے یا اللہ، یا باسط، یا اللہ، یا باسط، یا اللہ۔ آپ نے علیحدہ نہیں بلکہ جوڑ کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کی طاقتور تاثیر ہے،
اپنی اپنی جگہ کی تاثیر ہے۔ جب دونوں نام ملتے ہیں اسم اعظم تو ایک طاقتور تاثیر بن جاتی ہے۔ آپ نے یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، آپ نے اس طرح ملا کے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ طریقہ کس طریقے سے پڑھیں گے، کس طریقے سے، یا باسطو یا اللہ، یعنی ملا کے، آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا۔ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جمعے والے دن آپ کسی بھی وقت جو میں نے آپ کو اوقات بتائے ہیں، مغرب سے پہلے نماز فجر کے جو ہے فوراً بعد، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا اللہ پڑھ کے 100 مرتبہ کاؤنٹنگ کمپلیٹ کر کے 100 مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ شارٹ درود صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا لیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ پڑھ کے پھر 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے ان ناموں کو کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اپنی غلطی نہیں کرنی، یا یعنی کہ آپ نے یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ پڑھ کے پھر 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ کو اگر وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ نے یہ کر کے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا رب العالمین 14 رجب کے یہ جو خاص عمل ہے، یا اللہ تیرا اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے، اس کی طاقت سے، یا رب العالمین اس کے فیض سے، یا اللہ میری تمام ضروریات کو، میری تمام حاجات کو یا اللہ اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدلنے لگے گی انشاءاللہ۔ اس عمل خاص سے آپ کو 24 گھنٹوں میں معجزات نظر آئیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے دروازے کھولے گا، رزق کے، دولت کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی اس عمل خاص سے بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔